السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فقال کل یوم 70 مرہ۔ اللہ مالک العلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اپنے محبوب بندوں کی چند نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ بندے جن کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھ دی ہے، جس کی وسعت اور فضیلت اللہ نے یہ بیان کی کہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر وہ باغات، وہ محلات جن کے مقدر میں لکھے ہیں، ان کی اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہری بھی اور پوشیدہ بھی۔ میں نے اور آپ نے یہ مشہور حدیث سن رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس تکلیف دہ، عذاب دہ کیفیت کی حالات میں صرف ایک ہی ٹھنڈک کی جگہ ہوگی، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اس سائے کو 7 خوش نصیب لوگوں کو عطا کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں کو خبر نہیں ہوتی، یعنی اتنی پوشیدہ طریقے سے اور اتنی پردہ داری میں رہ کے ضرورت مند کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا، اور وہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ یقین جانیے اس حدیث کو پہلے پڑھتے تھے نا، جب 2003-4 میں پڑھا، موبائل کی اتنا استعمال بھی نہیں تھا، اتنا عام بھی نہیں تھا، یہ موبائل بینکنگ وغیرہ، یہ بینکنگ ایپس، یہ چیزیں نہیں تھیں، اتنا ایڈوانس سسٹم نہیں تھا، یہ چیز سمجھ نہیں تھی آتی کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ کسی بندے کے ذریعے مال بھجوا دو، رزق بھجوا دو۔ کسی نے قرض ادا کرنا ہے، اس مقروض نے جس کا قرض دینا ہے جا کر اس کو پیسے دے دو۔ آج اس حدیث پر عمل کر کے وہ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ اکثر لوگوں کے یہ بینکنگ ایپس کے اکاؤنٹ بنے، ایزی پیسہ، جیز کیش، نیا پے وغیرہ، پھر بینکنگ ایپس ہے۔ کسی انسان کو پتہ ہی نہیں، اگر آپ کے پاس اس کا بینک اکاؤنٹ ہے یا اس کے نام کا کوئی اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں یا کسی بندے کے ذریعے بھجوا دیتے ہیں، آپ کا نام ہی نہیں آتا۔ یہ ایک آسان سی سہولت اللہ نے میسر کر دی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ دن بدن جس طرح فتنے بڑھ رہے ہیں نا، آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، اسی طرح ایسی نیکیوں کے راستے بھی بڑھ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اور آسانی سے اللہ کی قربت حاصل کی جا رہی ہے۔ دوسری صفت اللہ بیان کرتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے، غصے کو پینا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس نے آ کر سوال کیا اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم اعفو عن الخادم، میں اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ ہمارے بھی دفتر میں کام بندے کرتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، ادارے میں ہمارے زیر سایہ لوگ ہوتے ہیں، اساتذہ کے زیر سایہ طالب علم ہوتے ہیں، استاد کے پاس شاگرد ہوتے ہیں، کام کرنے والی جگہوں پہ، فیکٹریوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے،
اس صحابی نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کم عفو عن الخادم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، تجھے اگر دن میں 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑتا ہے نا تو اپنے خادم کو معاف کر دے۔ اس حدیث میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات کاظمین الغیظ، نبی علیہ السلام نے خاموش رہا کہ نا وقتی طور پہ، یہ حکمت دی، یہ خاموشی سے درس دیا ہے کہ کسی کی بات نہ زیبا لگے یا سخت لگے تو خاموش ہو جاؤ، والعافین عن الناس۔ اور دوسرا درس کیا دیا؟ اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑتا تو کر دو۔ آج ہمارا ملازم، ہمارا ماتحت، ہمارا بیٹا، ہمارا شاگرد، ہمارا چھوٹا بھائی عزیز جو ہم سے عمر میں تجربے میں چھوٹا ہے، ہمیں اس کی غلطی پتہ لگ جائے، ہم اس کی کلاس لگا دیتے، جتنی بھی اس کی ہو سکتی ہے نا، ہم لوگ منفی حوصلہ شکنی کر دیتے، عزت افزائی کر دیتے، برے الفاظ جو کہنے ہوتے ہیں کہہ دیتے، کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو بیان فرمایا کہ تو نے 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑتا ہے نا تو کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے ہمارے سامنے مثال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، بچے تھے، چھوٹے تھے، اکثر اوقات ایسے ہوتا کہ رسول اللہ کسی کام سے مجھے بھیجتے تو میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے مجھے پکارا انیس یا انیس، نام انس تھا لیکن آپ نے انیس کہا پیار کے ساتھ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، نہ کوئی سخت الفاظ فرمائے، صرف اتنا کہا اور مجھے دیکھ کے مسکرا دیے۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کسی کام سے اور میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کے ساتھ تھا تعلق؟ اپنے خادم کے ساتھ۔ صرف باتیں نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں بھی یہ تاکید کی ہے کہ باتیں نہیں کرنی۔ حدیثیں ہمیں بڑی آتی ہیں، آیات کا بڑا پتہ ہے، مولویوں کی خامیاں بھی پتہ ہے، دینداروں کے ہم نقص بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، روزے کی حالت میں چگلیاں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ عام دنوں میں بھی چگلی منع ہے، اور چگلی غیبت روزے میں تو لازمی طور پہ نہیں کرتے۔ کوئی کر بھی دے تو کوئی بھائی تیری مہربانی، روزہ پر خراب نہ کرو، میرا بھی نہ خراب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس بندے سے اللہ نے نرمی کو، نرم مزاجی کو ختم کر دیا، اس سے ہر چیز کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی جس میں نرم مزاجی نہیں ہے، جو شخص سخت مزاج ہے، سخت روح ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتا ہے، اس بندہ کا اللہ کے ہاں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے نرم کرنے والے، بڑے ہی محبت کرنے والے، یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، عنف عربی زبان میں کہتے ہیں سختی کرنا، تشدد کرنا، کسی پر روب جمانا۔ اللہ تعالیٰ نرم مزاج آدمی کو وہ عطا کرتے ہیں جو سخت مزاج آدمی کو عطا نہیں کرتے۔ اور فرمایا وما لا یؤتی علی ما سوا، اور اس کے علاوہ اللہ کسی اور چیز پر اپنے بندے پر عطا نہیں کرتے۔ یعنی جو بندہ نرم مزاج ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نے اس کو دال لگا لیا، یہ غصہ نہیں کرتا، اس کو جو مرضی کو چپ رہتا ہے، اللہ اس بندے کو ہر طرح کی خیر عطا کر دیتے ہیں، اس کے لیے دین آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ جاذب نظر محبت والا ہو جاتا ہے، اس کے بگڑے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ اس چیز کا خود موازنہ کریں، آج کے دن سے عہد کریے کہ میں نے سختی نہیں کرنی،
غصہ نہیں کرنا، گالی گلوچ بری باتیں نہیں کرنی، کسی کی غلطی پر ڈانٹنا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہوگی۔ تو عزیز سامعین، یہ چند گزارشات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ رمضان ہمیں جہاں پر تقوی کا درس دیتا ہے، اسی طرح ہمیں صبر کے ساتھ اپنے اندر نرم مزاجی اور معافی کا بھی درس دیتا ہے، تاکہ اس خصلت کو اپنا کر، نبوی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔